معرفت ایک پل میں ملتی ہے، جس پل تک پہنچنے کے لیے پوری عمر کی تپسیا لگ جاتی ہے، لیکن جس پل وہ مل جاتی ہے بس وہ پل ہوتا ہے کائنات کا کوئی سب سے منور ستارہ. ضروری نہیں ہے کہ میں وہ کینسر اپنی زندگی میں دیکھوں. صحیح. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کینسر میرے آنے والی جنریشن کا کوئی بچہ دیکھے. قرآن پاک نے بارہا بیان کیا ہے، ہم اس زندگی کو سوچتے ہی نہیں ہیں، تصور ہی نہیں کرتے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس غیب کی دنیا کے بارے میں جو آنے سے پہلے کی اور جانے کے بعد کی ہے. تو یہ ایسپیکٹ بھی لکھا پہلے سے جا چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے دعاؤں میں آپ کو مانگا تو مل گئے، تو وہ پھر دعاؤں سے تقدیر نہیں بدلی ہوئی، وہ مقدر میں پہلے لکھا ہوا تھا. لیکن لکھا یہی تھا کہ دعا سے ملا. اچھا، یہ سوال کرنے لگا تھا کیونکہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ تو زور زبردستی سے عورتیں باندھ دی جاتی ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی باندھ دی جاتی ہیں، ہے نا ایسا؟ ہاں جی. وہ یہ سوال کرتی اچھی لگتی ہیں کہ یہ آسمان پہ طے ہوا تھا جوڑا، بتائیں بھلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعے کا، اور جمعے کو ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں دریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ. پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے دریاب ہاشمی صاحب سے متعلق بہت ساری باتیں جانی، اور اس کے نیچے ایک لمبی فہرست سوالات کی اور مل گئی. یہ ایکسپیرینس ہمیشہ سے ہمیں رہا ہے کہ کسی بھی سوال کو لے کے یا موضوع کو لے کے جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو اس کے نیچے نئے کئی موضوعات جنم لے لیتے ہیں. بہرحال ہم ان تمام سوالات کو ہولڈ کیے ہوئے کچھ اس سے پہلے والے پوڈ کاسٹ کے سوالات کو آج لیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ پھر بعد میں ان سوالات کو جو کہ دریاب ہاشمی صاحب سے متعلق ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیا جائے. کہ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے سر ایک پوڈ کاسٹ کیا، ایک تو جو لاسٹ ویک تھا اس سے پہلے والا، تو اس کے کومنٹ سیکشن سے کچھ سوالات ہیں، کچھ ہمارے میسنجر پہ آئے. تو کینسر کے اوپر آپ نے بات کی. جب وہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو اور دیکھنے والوں نے بھی شاید محسوس کیا، اور جب آپ نے کہا کہ میں کینسر کے مرض پہ یقین نہیں رکھتا، تو ایٹ دیٹ ٹائم میں آپ سے اتفاق نہیں کر رہا تھا. مجھے لگا کہ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. بہرحال یہ ایک مرض ہے اور اس کا علاج بھی ہے اور دنیا میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے. لیکن کومنٹ سیکشن میں جانے کے بعد اور میرے جاننے والے چند لوگوں نے مجھے خود سے بتایا، اور انہوں نے کہا دریاب بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑا حیرت انگیز تجربہ تھا میرے لیے. بہرحال ایک چیز اس میں سے نہیں جنم لی، وہ یہ ہے کہ جن کو پیدائشی طور پہ کینسر ہوتا ہے تو وہ تو پھر اس سارے معاملے سے باہر ہیں. جو آپ نے لاسٹ ٹائم کہا، اگر جن لوگوں نے وہ نہیں جانتے وہ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں اس سے پہلے والا. تو کینسر کسی شوک کی صورت میں آتا ہے، کسی سانحے کی صورت میں، لیکن ایک شخص کو پیدائشی طور پہ ہے تو اب اس کے لیے تو یہ پھر نن وائڈ ہو گیا آپ کا لاسٹ اسٹیٹمنٹ. ایکچولی مجھے چاہیے تھا، اصل میں اس وقت ٹاپک کچھ اور تھا، کسی اور ٹاپک کے اندر ضمنی پوائنٹ یہ ریز کیا تھا میں نے، تو اس لیے یہ پوائنٹ رہ گیا جو مجھے افسوس بھی ہے اس چیز کا کہ یہ اسی دن ایڈریس ہو جانا چاہیے تھا. صحیح. اب میں جس نقطۂ نظر سے اپنے موقف کو بیان کر رہا تھا وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا اس پوڈ کاسٹ میں. اگر اس نقطۂ نظر کو میں تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کروں تو اس سوال کا جواب بھی اسی میں آپ کو مل جائے گا. وہ کیسے کہ جیسے میں نے اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ دل جو ہے
قلب جس کو ہم کہتے ہیں، دل ہمارے احساس کا مرکز ہوتا ہے، صحیح، دی ایپی سینٹر آف آور ایموشنل اینڈ سینٹیمنٹل پرسن، دا پرسن وی آر. جیسے ہی کوئی شاک ویو آتی ہے وہ اس کو ٹکراتی ہے دل کو، اور اس کا جو 72 بیٹس پر منٹ کا ردم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. صحیح. اب جیسے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ مولیکولر لیول تک جا کے چینجز اکر ہوتے ہیں، حادثات رونما ہوتے ہیں اندر باڈی کے اندر، کریش ہو رہے ہوتے ہیں، سپر ہائی وے آف مولیکولر اسٹرکچر میں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس بچے کا تو کوئی شاک ویو نہیں ٹکرائی. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اس بچے کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے، اور اس بچے کی پیدائش سے کچھ برس پہلے، تو وہ جو ماں ہے اور وہ جو اس کا باپ ہے، ان کی زندگیاں اور ان کے بھی ماں باپ اور ان کے بھی ماں باپ، ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نہ تو اکیلے آتے ہیں، نہ ہماری زندگیوں کے امپیکٹ صرف ہم تک ہوتے ہیں. ہماری نیکی اور بدی بھی، جو نیکی اور بدی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیکی کی عادت، آپ کی نیکی کی پریکٹس، نیت اور وہ سارے اسپیکٹس جو نیکی میں ہیں وہ آپ سے ٹریول ہوتے ہیں اگلی جنریشنز کو. اس لیے ایک نیک نیت اور نیکوکار آدمی، نیک آدمی اپنی نیک صفت ٹرانسفر کرتا ہے اپنے بچوں میں، آگے جینز میں ٹریول کرتی ہیں اس کی یہ صفت. اسی طرح بدی کی صفت بھی ٹریول کرتی ہے، اس لیے بدی کو روکا جاتا ہے تاکہ یہ کہیں آگے جنریشنز میں ٹریول نہ ہو. اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ. خدا نہ خواستہ مجھے کوئی صدمہ لاحق ہو گیا اور وہ شاک ویو آ گئی، تو مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے جسم میں کس لیول پہ اس نے ڈیمیج کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں وہ کینسر اپنی زندگی میں دیکھوں. صحیح. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کینسر میرے آنے والی جنریشن کا کوئی بچہ دیکھے. اب آپ نے بات سمجھنی ہے. جب ماں ابھی چائلڈ برتھ کے پروسیس سے نہیں گزرتی اور اس وقت اس کو کوئی شاک ویو ٹکرا گئی ہے، یہاں میں ایک بات اور ایڈ کر دوں. صحیح. جس عورت نے ایک ماں ہونے کا ایکسپیرینس، ماں بننے کا ایکسپیرینس دیکھ لیا، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کا بچہ اللہ اس کو زندگی دے اور وہ پیدائش کے پروسیس کو دیکھ کے بڑا ہو، یا خدا نہ خواستہ وہ پیدائش سے پہلے بھی چل بسے. تو اس نے جتنی دیر وہ موجود رہا ہے وہ بچہ یا بچی، وہ اپنی ماں کو جدا ہونے کے بعد بھی ہیل کرتا ہے. یہ سائنس بھی مانتی ہے. کیا بھلا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کی چائلڈ برتھ سے پہلے یا چائلڈ برتھ کے بعد دوران وہ بچہ سروائیو نہیں کر سکا، اور اگر کر بھی گیا، دونوں صورتوں میں جیسے وہ بچہ ماں کے بدن سے جدا ہوا، وہ ایسی ہیلنگ پراپرٹیز چھوڑ جاتا ہے ماں کے بدن میں جو اس کے ویکسٹ پورشنز کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ میں آپ کو بڑی سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. یہ سائنس کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ ریسرچ کر کے سمجھ جائیں گے کہ یہ نان سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کا دریاب ہاشمی جس نے خالی میٹرک تک سائنس پڑھی ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. اس لیے کیونکہ میرا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. صحیح. اب جب یہ تو میں نے ایک ایڈیشنل انفارمیشن دی آپ لوگوں کو. جب عورت ماں بننے کے پروسیس میں ہے اور اس نے اگر کوئی شاک ویو دیکھ لیا، یہ میری بات بڑی توجہ طلب ہے،
ان ماؤں کے لیے خاص طور پہ جو اس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں اس ٹائم ان کی اور ان باپوں کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے کہ جب ان کے گھر میں ایک خاتون ایسی ہے کہ who is about to deliver a child, اس وقت اس خاتون کا ویکسٹ پورشن اس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بات سمجھنی ہے. اگر شاک ویو آئی ہے, صدمہ آیا ہے, جیسے میں نے پہلی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, اور اس نے ویکسٹ پورشن کو ڈیمیج کیا ہے, تو یو نیور نو کہ وہ ویکسٹ پورشن اس کا وہ بچہ ہے, اور اس کے مولیکولر لیول یا بلڈ کے سیلز میں جا کے اس نے کوئی کینسر اسٹیبلش کر دیا ہے, اور کسی کو بھی نہیں پتا اس چیز کا. وہ بچہ نارمل ڈلیوری سے بھی, برتھ سے بھی گزرا ہے, اور وہ بچہ بڑا ہوا ہے, اور ایک ٹائم پہ آ کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کو تو لیوکیمیا ہے, یا اس کو تو کوئی بلڈ کا اس لیول کا کوئی کینسر ہے, یا اس کو کسی اور چیز کا کینسر ہے. تو اب سوال کرنے والا پوچھتے ہیں, دریاب ہاشمی نے کہا کہ شاک ویو سے ہوتا ہے, تو بچے نے کون سا شاک دیکھ لیا؟ وہ بچے نے نہیں دیکھا شاک, وہ اس کی ماں نے دیکھا شاک, اور اس شاک کا ڈیمیج اس کے بچے نے دیکھ لیا. اس لیے انٹینسو کیئر چاہیے ہوتی ہے ایک خاتون کو اس پروسیس کے دوران, جو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, گھر میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزیں بھی کبھی کبھی اتنا بڑا صدمہ دے سکتی ہیں کہ اس کا امپیکٹ اس بچے پہ آئے گا, اور وہ کس جنریشن میں جا کے وہ نمودار ہوا ہے اس کا بھی نہیں پتا, کسی کو کوئی جج نہیں کر سکتا. کہ ہو سکتا ہے اس بچے میں وہ ریسیسو ٹریٹس آئے ہوں کینسر کے, اور اس کے بڑے ہونے کے بعد اس نے کہیں ڈیلیور کیا اور وہ ڈومیننٹ ہو گئے, اور اس کو کہیں جا کے وہ کینسر نظر آیا, اور لوگوں نے کہا کہ یار دریاب ہاشمی تو شاک ویو کی بات کر رہا تھا. بیک ٹریک کریں گے تو آپ شاک ویو تک بھی پہنچ جائیں گے, اور شاک تک بھی, اور صدمے تک بھی جس نے شاک جنریٹ کیا. تو میں یہ بات ایسے ہی نہیں کر رہا, یہ بڑی میس لیول بات ہے. جیسے نیکی اور بدی کا میں نے کہا, اسی طرح بیماریاں بھی ٹریول ہوتی ہیں, سائنس بھی مانتی ہے بیماریاں ٹریول ہوتی ہیں. مجھے اپنے والد صاحب سے ہیڈ ایکس ملے, جو میرے ہیڈ ایکس کی بیماری ہے, جو وہ مجھے میرے والد صاحب سے ملی ہے. میری بیٹی کو جب ہیڈ ایک ہوتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں میرے سے اس کو وہ ہیڈ ایک تو نہیں مل گیا. اچھا, اس کے علاوہ بھی دریاب بھائی بہت سارے ایسی ڈیزیز ہیں, بڑی کامن ڈائبٹک ایک ڈیزیز ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو ہے, تو یہ میرے خیال میں جینیٹکلی ٹریول کرتی ہیں بہت ساری ڈیزیز. تو یہ تو جواب تھا اس سوال کا, جنہوں نے یہ پوچھا کہ پیدائشی طور پہ اگر کسی کو کینسر ہے تو پھر وہ شاک ویو سے تو نہیں گزرا. تو میرے خیال میں اس کی کلیئرٹی مل گئی ہوگی. اچھا دریاب بھائی, اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, اور کسی بھی صورت میں کسی جوڑے کا نہ ملنے کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے, اور کسی کے مل جانے کی بھی. تو یہ واقعی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, اور یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیں, جوڑے تو کیا, کسی نے 4 شادیاں کی ہیں تو اس کی 4 شادیاں بھی آسمانوں پہ ہی طے ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جوڑا تو 2 کا ہو گیا. ہاں, تو میں اصل میں نا اس کا پلورل ڈھونڈ رہا ہوں. دیکھیں, میں نے اور آپ نے پچھلے 2 ماہ میں اب کتنے ایپیسوڈز میں عالم ارواح ڈسکس کیا. ہاں جی, بلکہ اتنا ڈسکس کیا کہ اب سوال آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ تو نہیں سوال ہو گئے. ہاں جی, لیکن یہ بات ہم نے ہر ایپیسوڈ میں جہاں جہاں عالم ارواح ڈسکس ہوا ہے, ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس زندگی کے بارے میں قرآن پاک نے بارہا بیان کیا ہے, ہم اس زندگی کو سوچتے ہی نہیں ہیں, تصور ہی نہیں کرتے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس غیب کی دنیا کے بارے میں جو آنے سے پہلے کی اور جانے کے بعد کی ہے. قرآن پاک میں اگر اس دنیا کا ذکر ہے تو وہ صرف ہسٹورک ریفرنسز کا ہے, وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے, یا انبیاء علیہ السلام کی باقی امتوں کے حوالے سے, رائٹ. جو ہماری پاسٹ کی جنرلی بنی نو انسان کی پاسٹ کی زندگی اور فیوچر کی زندگی ہے, وہ تو ہماری آنکھوں سے اوجھل زندگی ہے. صحیح. تو جو کچھ بھی ہوا ہے صرف جوڑے ہی آسمان پہ طے نہیں ہوئے, سب کچھ ہی آسمان پہ طے ہوا ہے. ہاں جی بالکل. لیکن اس کے لیے بہت سارے لوگ یہ شادی سے متعلق جو ہے وہ یہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پھر یہ ایک اور چیز بتائیں, جوڑے کے بننے
کو ہم تقدیر سے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ مطلب میری مقدر سے کہ یہ میرے مقدر میں تھا. ہاں تو مقدر جو ہے وہ دعا سے نہیں بدلتا. تقدیر دعا سے بدلتی ہے. تقدیر دعا سے بدلی گئی. جو کچھ بھی ہوا اس تبدیلی ہوئی وہ مقدر میں پہلے سے لکھا تھا کہ دعا سے بدلے گی, بغیر دعا کے بدلے گی, حادثے سے بدلے گی, کسی اور چیز سے. وہ مقدر تو وہ ایونچول چیز ہے جس میں مزید چینجز نہیں ہے, وہ چینجز کے بعد کی چیز ہے. لکھی پہلے جا چکی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کب کس کی دعا جا کے سب کچھ چینج کرے گی, تو یہ پہلے سے لکھ دو. تو یہ ایسپیکٹ بھی لکھا پہلے سے جا چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے دعاؤں میں آپ کو مانگا تو مل گئے, تو وہ پھر دعاؤں سے تقدیر نہیں بدلی ہوئی, وہ مقدر میں پہلے لکھا ہوا تھا. لیکن لکھا یہی تھا کہ دعا سے ملا. اچھا تو جس کی تو دعا کا ایلیمنٹ ضروری ہے. یعنی ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے. ہم تو تقدیر کو ڈیلی بیسس پہ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. میں بنے طور پہ یہ بڑا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ جو اپنی نئی زندگی کے آغاز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور ان کا ہی یہ سوال ہے بنیادی طور پہ. اچھا اس کے ساتھ ایک اور سوال لے لیں, یہ بڑا مختصر, ہم اس کو کلوز کریں, مجھے لگتا ہے کلیئرٹی ہوگی. لیکن اس میں ایک ایسپیکٹ اور ایڈ کر دیں. دیکھیں اس سوال کو اور گریو کرتے ہیں. اچھا سوال یہ ہے جو میرے ذہن میں آیا تھا کبھی کسی زمانے میں, کہ اگر جوڑے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے بھیانک جوڑے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں. میں یہ سوال کرنے لگا تھا کیونکہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ تو زور زبردستی سے عورتیں باندھ دی جاتی ہیں, بچیاں چھوٹی چھوٹی باندھ دی جاتی ہیں, ہے نا ایسا؟ ہاں جی. وہ یہ سوال کرتی اچھی لگتی ہیں کہ یہ آسمان پہ طے ہوا تھا جوڑا, بتائیں بھلا. تو اس کا جواب ہے ہاں آسمان پہ طے ہوا تھا. کیسے, کیوں؟ دیکھیں ایک مومن کو نا سب سے خوبصورت چیز کیا ملتی ہے جو میرے مطابق, وہ ہے پرسیپشن. اچھا مومن کا جو گفٹ ہے وہ لینز ہے ایک, جس لینز سے ہر نان سینس چیز بھی سینسیبل نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ سب لوگ, ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں کسی نہ کسی کام سے یا کسی حوالے سے, تو ہمیں سڑک پہ کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو دل خراش مناظر ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ایسا ہے, یا اس کے ساتھ ایسا کیا. وہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بیوٹیفل لائف میں ایک ناٹ سو بیوٹیفل سین, جس سے ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سین میں, اس منظر میں, اس کیریکٹر میں پائے نہیں جا رہے. مومن کو کیا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر ہے آپ سے. ہمارے گرے لاؤنج, جب فزیکل گرے لاؤنج ہوتا تھا F8 میں, تو ہمارے کچھ دوست آئے, انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. انہوں نے کہا جی پوچھ. انہوں نے کہا کہ میں اپنی 3-4 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہوں, اپنے آپ پیسے پہ فخر کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں, مال و دولت, جاگیر اور شان و شوکت, اور مجھے ایک انڈر پریولیجڈ بچہ ملتا ہے جس کی جو ڈی فارمڈ, ڈی شیپڈ ہے, اور مجھ سے ہاتھ پھیلا کے پیسے مانگ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کیا فائدہ اس دنیا کا, مجھے اتنی دولت دی, اتنی شان و شوکت, سب کچھ دیا, اور اس کو ہاتھ تک نہیں دیا مانگنے کے لیے. تو یہ کیسا انصاف ہے, یہ کیسی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا سوال مکمل ہو گیا تو میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو کہ اس منظر کو میں ایک اور رخ سے دکھاؤں آپ کو. تو کہتے ہیں جی دکھائیں. ایک فلائنگ کارپٹ ہے, 2 فرشتے آگے, 2 فرشتے پیچھے, اور ایسے ٹھاٹ سے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ایک خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہوا, وہ گزر رہا ہے, اور نیچے آگ میں جلتا ہوا ایک شخص ہے, اور آپ کو جب کلوز اپ دکھایا گیا تو وہ شخص آپ ہے, اور وہ بچہ فلائنگ کارپٹ وہ ہے جو آپ سے بغیر ہاتھ کے پیسے مانگ رہا تھا. تو آپ کو کیا سمجھ آئی میرے سوال کے جواب کی؟ تو کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی اب آپ کو میں ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں.
آپ کو جو آسائشیں ملی ہیں وہ آپ کی آخرت خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. اوکے. یہ آسائشیں اس لیے ملی ہیں، بلکہ اس کو جو سچویشن ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فلائنگ کارپیٹ دینے ہیں، آگے پیچھے فرشتے دینے ہیں، اور دربان دینے ہیں، اور دروازے کھلنے اور محل دینے ہیں. آپ کی چوائس ہے کہ آپ دیکھ سکیں اس پرسپیکٹو سے یا نہیں. اگر آپ دیکھ سکیں گے تو آپ یہ لینڈ کروزر اس کو حوالے، وہ 10 روپے مانگ رہے ہو، آپ کہیں گے یہ میری لینڈ کروزر تو رکھ بھائی، کیونکہ اگر اس کے بدلے وہ ملتا ہے تو میں اس حالت میں کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ یہ تو بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، ایسے گزر جائے گی. صحیح. وہ تو ابدی سچویشن ہے، وہاں کی فلائنگ کارپیٹ مجھے چاہیے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس کو جتنی کم چیزیں ملی ہیں اس کا اتنا کم حصہ. بڑی خوبصورت حدیث قدسی یاد آ گئی مجھے، اور اس حدیث نے میری زندگی چینج کی تھی یاسر بھائی. آج میں یہ حدیث میری زندگی سے نکال دیں تو میں ضائع آدمی تھا. اچھا. اور وہ کیا حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، واہ سبحان اللہ، میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں. یعنی جتنا تھوڑا کچھ ہے آپ کے پاس، آپ کو اتنی تھوڑی ایفرٹ کرنی ہے اور آپ پر ہے. جتنا زیادہ کچھ ہے آپ کے پاس، آپ تو پھنس گئے. کیا معلوم آپ پھنسے اور نکلے بھی کہ نہیں نکلے. اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال پہ. جن بچیوں کے ساتھ زبردستی کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور وہ ایسی اجیرن زندگی گزارتی ہیں، ان کو اگر مومن کی پرسپیکٹو کی لینس دے دی جائے تو وہ کہیں واقعی یہ شادی میں نے آسمان پہ طے کی تھی. واہ. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے، ان تکلیفوں کے بدلے میں مجھے کیا ملنا تھا. اور آپ یقین کریں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس تکلیف سے گزرنا ناممکن ہے. وہ ابھی بھی وہ جو تکلیف سے گزرے ہوں کہیں گے ذریعہ باتیں کر رہا ہے، یہ لفاظی ہے، اس کو کیا پتا اس تکلیف میں کیا رکھا ہے، کیا کتنا درد ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں. جو نصیب کا ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ جو شاپنگ کارٹ ہم نے خود سلیکٹ کیا کہ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، یہ تکلیف، وہ تکلیف، وہ تکلیف، کیونکہ اس کے بدلے میں مجھے اجر چاہیے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ وعدہ کر رہے ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں ایز این ایڈوائس ٹو ایوری بڈی. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک ہی آیت میں 2 دفعہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور بس ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اچھی خوشخبری ہے، اچھائی ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں مشکل آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. اچھا. اپنی زندگی میں ایک ایک پل کی مشکل بھی ہو، چاہے وہ جیسی مشکل نظر آتی ہے، میں الرٹ ہو جاتا ہوں کہ اس کے بعد خوشخبری آنے والی. یہ گارنٹی ہو گئی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا. مشکل آ رہی ہے، اس کے بعد خوشخبری ہے، اچھی اچھی چیز آنے والی. مشکل آ رہی، مشکل ہی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے آگے مشکل آئے گی. آسانیاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آسانی کے پیچھے مشکل ہی آئے گی، کیونکہ اس کے وعدہ نہیں ہے. مشکل کے بعد آسانی کا اور خوشخبری کا وعدہ ہے. تو جس شخص نے جتنی مشکلیں چن لیں اتنی اٹس لائک فلیگز لگے ہوئے ہوں نا. اچھا، یہ اس میں یہ ذریعہ بھی پلس ہے، مطلب ہے کہ ویو ہے کہ پہلے مشکل آنی ہے، پھر آسانی آنی ہے، پھر ٹرن اب مشکل کی ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آسانی کے بعد بھی ہو سکتا ہے آسانی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ تو وعدہ ہے. ہاں صحیح ہے. مطلب میں یہ اس لیے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شخص یہ گمان کر کے بیٹھ جائے کہ میرے مشکل وقت کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، تو اب بس آسانی کے بعد وہ اس خوف میں مبتلا ہو جائے کہ بس یہ پتہ نہیں آسانی کتنے دنوں کی ہے،
کیونکہ اب اس کے بعد تو مشکل کی ویو آنے والا ٹائم ہے. اصولاً تو اتنا شریف آدمی ہونا چاہیے کوئی کہ آسانی پہ پریشان ہو جائے. اچھا دیکھیں مولا علی کا قول ہے کہ جب تمہارا رستہ بہت آسان ہو تو سمجھ لو کہ تم غلط رستے پہ ہو. اچھا یہ مولا علی کا قول ہے. تو جیسے ہی آسان رستہ ہو تو پریشان ہو جانا چاہیے, کیونکہ علی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی حکم ربی ہی ہوگا, کوئی آقا علیہ السلام نے کوئی بات کنوے کی ہوگی, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اچھا کوئی شخص جو ہے وہ بہتات کر دے صدقات کی تو پھر بھی ہونا ہے یہ بڑا کوئی میرا کوشچن پتہ نہیں ریلیٹیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے نا کہ بندہ محتاط ہو کے صدقات کی بہتات کر دے. ہاں جی بہت اچھی خوبصورت بات ہے. مومن کی تو ادا ہی ہے, اصل میں مومن کی ادا یہ ہے کہ جیسی اس کے پاس اتنا سامان ہو کہ وہ صدقہ کر سکے تو اس کو صدقہ واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر. یہ تو مومن کی کو پتہ ہے, یہ شرط ہے کہ میرے پاس ایک پیسہ بھی سرپلس آ گیا. ویسے تو سرپلس میں نے بہت اسٹرانگ ورڈ بول دیا ہے, اتنا بھی آ گیا جتنا مجھے سفائس کرتا ہے, پورا کرتا ہے, تب بھی صدقہ واجب ہے آپ کے اوپر. لیکن مومن تو برے حالات میں بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے یاسر بھائی. مومن جو ہوتا ہے نا وہ اصلی مومن بائی ڈیفینیشن جو مومن ہے اس کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایمان کو سمجھ گیا ہے کہ ایمان کیا ہے. مومن وہ نہیں ہے جو ایمان کو پڑھ کے مومن ہوا ہے, مومن وہ ہے جس سے ایمان جھلکے. اچھا ریاب بھائی ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ اگر کسی کے پاس وسائل, اگر ہم اس کا یہی مفہوم لے لیں, مال و اسباب جو ہے وہ کم ہوگا تو اس کے لیے آسانی ہوگی اس کی جواب دہی میں, یا اس کے لیے اس سے اب ایک اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو اس سوچ کے ساتھ کرنا شروع کر دے. مجھے لگتا ہے کہ مال و اسباب کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہونا بھی یہ ایک کرم ہے. تو کوئی یہ نہ کرنا شروع کر دے کہ وہ کہے کہ یار بس ٹھیک ہے میں کوشش ہی نہیں کرتا, بس اپنے آپ کو تھوڑا ہی رکھتا ہوں تاکہ مجھے حساب کتاب بھی تھوڑا دینا پڑے, میری آسانی سے جان چھوٹ جائے. تو زیادہ کے لیے کوشش نہ کرنا پھر یہ بھی تو غلط بات ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ, کیونکہ یہ بہت لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر کرتا ہے یہ سوال. ذاتی طور پہ جو میں مانتا ہوں میں وہ بتاؤں گا. جو کتب میں ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. صحیح کہ زیادہ آ جائے تو پریشان ہو جاؤ, ٹھیک, کیونکہ حساب زیادہ دینا پڑے گا. جو سچی بات ہے, جو ہماری دینی کتب کا ایسنس ہی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے کبھی زیادہ اپنے پاس ہونے نہیں دیا. بہتر تو یہی ہے کہ جیسے تیسے انکساری سے زندگی گزر جائے تو آگے کی زندگی آسان ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص زیادہ مال و اسباب کی کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اس کو دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہٹ کے بھی کوئی پیسے بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سیدھا آیت میں کہتے ہیں کہ پیسہ دولت بھی میں دیتا ہوں اور غربت بھی میں, مفلسی بھی میں دیتا ہوں. یعنی دیتے ہی اللہ تعالیٰ ہے, مفلسی بھی. جس دن میں نے یہ آیت پڑھی تھی اس کے بعد مجھے پیسے نہ ہونے کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی. میں کہتا اللہ میں یہ آپ نے دیا ہے, آپ مفلسی دکھا رہے ہیں تو بادشاہ ہیں آپ, جو جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم غلام. لیکن میں مانتا ہوں کہ مال و اسباب کی صحیح کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. کس صورت میں؟ جب آپ کا مقصد ہو کوئی, یعنی میرے پرپز آف لائف کو اچیو کرنے کے لیے مجھے پتہ ہے میں نے ایک سرٹن لیول آف ویلتھ اچیو کرنا ہی کرنا ہے. جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنے زیادہ اسباب چاہیے آپ کو. اس لیے اپنی زندگی کا مقصد ہی اتنا بڑا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے جائے کہ اس نے تو مقصد اتنا بڑا کر لیا, اس کو تو ریچسٹ مین آن دا پلانٹ بنانا پڑے گا. پرووائڈیڈ کہ پھر آپ مقصد کے رستے سے بھٹکے نہ. ہوتا کیا ہے کہ جب مال و اسباب آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے, آپ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار ہم یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں, یعنی آپ منزل سے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں. میں اپنا مقصد اتنا بڑا کر دوں کہ اس کے لیے مجھے ملینئر ٹریلینئر بننا ہے تو وہ جائز ملینئر ٹریلینئر بن رہے ہیں آپ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بنائیں گے بھی انشاءاللہ. مقصد اتنا بڑا ہو کہ وہ امپیکٹ چھوڑے پوری کائنات کے اوپر. آپ اس پوڈ کاسٹ کو یہاں 1 منٹ کے لیے پاز کریں اور لوگ یہ سوچیں کہ میرا مقصد کیا ہے. کیا میں نے اپنا مقصد
آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے؟ کتنے لوگوں کو جواب ملتا ہے وہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ریاب بھائی مقصد جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے، اب ہم اس کی پرسنٹیج تو نہیں لکھ سکتے، یہ میں نے ایک سروے کے لیے کامنٹ میں سروے مانگ لی ہے کہ لوگ بتائیں کہ کیا انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. مقصد کی اب تھوڑی سی نا ڈیفینیشن ذرا پلیز کر دیں، کیونکہ یہ اب بڑا اہم موضوع آگے. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم، گھر کا کچن اور روزمرہ کے خراجات، اور اس کے بعد تھوڑی سی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے، پورا ہو گئی زندگی. ہاں یہ مقصد ہے نا. شاید بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے سوچ رہے ہوں. اب مقصد آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کسی شخص نے، تو مثال اگر دینی پڑ جائے مقصد کی تو ہم کوئی دے سکتے ہیں؟ جی. کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کی ایک پوڈ کاسٹ پہ ہم نے پرپز آف لائف ٹچ کیا تھا. جی جی. اور 3 انڈیکیٹرز بھی میں نے دیے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ انڈیکیٹرز تو میں نہیں بتاؤں گا تاکہ وہ پوڈ کاسٹ وہ والی دیکھی جائے. 3 انڈیکیٹرز ہم ڈسکس کر چکے ہیں ویورز کے لیے، اور وہ پوڈ کاسٹ دیکھنی ہے آپ نے، ڈھونڈنی ہے کہ میں نے پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کرنے کی ٹرک بتا دی ہے. ہاں جی. اور انشاءاللہ اس پہ لوگوں کو مل جائے گا. لیکن سوال کو سمجھتے ہیں. آپ نے کہا ایگزامپل، کوئی ایسی ایگزامپل مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایگزامپل بھی دی تھی، لیکن میں ریپیٹ کرتا ہوں. چلیں. بڑی بات کرنے لگا ہوں. سمجھنے والوں کے لیے یہ سونا ہے، جو نہ سمجھے اس کے لیے خاک بھی نہیں. لیکن یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بات ہے. دریاب ہاشمی کی زندگی کا سب سے اہم پوائنٹ دریاب ہاشمی آپ کے سامنے بیان کرے گا آج، جو میری زندگی سے بڑا ہے پوائنٹ. عالم ارواح میں آپ اور ہمارے قریبی لوگ موجود تھے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں. ہم دیکھ رہے تھے. پھر نوح علیہ السلام جب آئے ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو رابطہ استوار ہوا ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا اسماعیل علیہ السلام، اس کی آل میں سے احمد علیہ السلام نے آنا ہے. ہم یہ بھی سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا ہمارے سامنے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دو. انہوں نے آ کے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے میری عزیز ترین چیز تو تم ہو، اگر میں نے تمہیں قربان کر دیا تو احمد علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ لمحہ فکریہ. تو اقبال نے کہا تھا نا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کریں، وہ رب اپنے حکمت سے جو جیسے چاہیں گے کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگتے ہیں. ہم ارواح میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں روحوں کی صورت میں، اور ہم بھی اس کشمکش میں ہیں کہ کیا ہوگا ابھی. اتنے میں روحوں کا ایک قافلہ گزرتا ہے ہمارے پاس سے، اور آواز آتی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرشتے میں کہتے ہیں کہ آپ رہ گئے، ہار گئے، آپ دیکھتے رہے، اور آپ کے سامنے ارواح کے ایک قافلے نے اور حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دیں، میں اپنے پورا کا پورا کنبہ ان کی جگہ قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے مقصد کی اوج. اس سے بڑا مقصد میں اپنی زندگی میں نہیں سمجھ سکا. جو حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد کال کیا اور آ کے دنیا میں ثابت کیا کہ قربانی دی، اپنی بھی، اپنے کنبے کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اٹھا کے. یہ ہوتا ہے مقصد.
میں مانتا ہوں یاسر بھائی، میں اور آپ جب بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے نا عالم ارواح میں، اس ٹائم ہم لوگوں نے کہا کہ یاسر بھائی اب ہمیں اگر اتنا بڑا مقصد نہیں بھی نصیب ہوا تو چھوٹا کوئی مقصد نہیں لینا، ہم نے لینا پھر بڑا مقصد ہی ہے. اور اس دوران ہمارے سامنے ایک اور روح چھلانگ مار گئی، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے کہا میں مقصد لے رہا ہوں کہ میں ایک اسلامی ریاست کھڑی کروں گا جہاں مسلمان اپنی دینی رسومات اور دینی تعلیمات کے اوپر زندگی گزاریں گے. ہم نے کہا یار یہ بھی بازی ہار گئے ہم. پھر ہمیں ایک ڈارک پورشن نظر آیا قیامت سے پہلے تک کا، جس میں سب کچھ ہی خراب ہو چکا تھا. دین کی تعلیمات رد کر دی مسلمانوں نے، جنگیں شروع ہو گئیں، کفار حاوی ہو گئے، سب کچھ بکھر گیا. مسلمان آپس میں لڑ کے فرقہ واریت کے 73 فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اور آپ بیٹھے. ہم نے کہا یہ ہے وہ ٹائم جہاں پہ ہم کوئی امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں. اور اس وقت میں نے اور آپ نے اور ہمارے ساتھ اور کچھ ارواح تھیں، ہم نے کہا اب ہم نے پرپس آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ سوچ کے ہم نے اپنے اپنے ایئر بتائے فرشتوں کو کہ اس ایئر اس گھر میں اس فرد کے نام سے دریاب ہاشمی بن کے میں اتروں گا. اتنے 10-15 سال کے بعد آپ نے کہا میں اتروں گا، جتنے بھی ہمارے ایئر کا گیپ، اور ہم اتریں گے اور ہم ایک دوسرے سے مل بھی جائیں گے. فرشتوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، تو اترو نا. وہاں جا کے بڑے بڑے گئے اور اپنے مقصد بھول کے کچھ بن کے کہاں چلے گئے. ہم نے کہا نہیں، ہم ثابت کریں گے، سرخرو ہو کے آئیں گے. اور آج ہم دوبارہ دیکھیں کتنے ہزاروں برس کے بعد ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا ریاب بھائی، اس پہ پہلے بھی ہم نا، اب آپ نے جیسے کہ کہا پرپز آف لائف والا پوڈ کاسٹ آپ لوگ ضرور دیکھیں. اور پلیز جتنے لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، بہت لمبا کومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یس نو بھی اگر لکھ دیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو پرپز آف لائف پتہ ہے، کتنے لوگ پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا، ہم ارواح اور برزخ کو بہت ڈسکس کر چکے. پھر بھی ایک چیز بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے درجات میں کوئی فرق ہے کہ اعلیٰ درجہ یا ادنا درجہ اس میں ہوتا ہے، یا اس کو ذرا مختصراً واضح کر دیں پلیز. آپ کی زندگی کے ابھی تک کی زندگی کے 3 حصے کر دیے جائیں اگر، بالکل بچپن، ٹھیک ہے، لڑکپن اور اب، درجات میں کون سے حصہ افضل ہے؟ آپ کی زندگی کے 3 حصے، 3 حصے کیے جائیں، بچپن، لڑکپن اور ابھی کا. اچھا ویسے مجھے تو اس کا کوئی جواب نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے درجات نہیں ہیں، وہ آپ کی زندگی کے فیزز ہیں. تو میں کیسے کہہ دوں کہ ارواح کا درجہ؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے. ایک بات جو بھی ابھی میں اسپونٹینیسلی سوچ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی ارواح کا ایک قصہ سنایا، ابراہیم علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا وہ قصہ ریلیٹ کر کے، اس طرح اگر ارواح میں جیسے میں نے اور آپ نے ایک مقصد کال کیا تھا، تو کال کرتے ہوئے ہم نے ارواح میں ایک درجہ اسٹیبلش کیا، اپنا درجہ اسٹیبلش کیا کہ ہم کچھ چھوٹے لوگ نہیں بن کے اتریں گے، ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لوگوں میں ہمارا نام آئے. اور اگر ہم وہ اچیو کر لیتے ہیں اور پھر برزخ انٹر کرتے ہیں تو پھر ہماری برزخ کا درجہ کتنا اول ہو جائے گا، رفع ہو جائے گا کہ ہم نے ارواح میں جو سوچا اور مانگا اور کمٹ کیا، جو میثاق کیا، وہ ہم نے برزخ تک کے سفر میں پورا کر کے دکھایا. اور برزخ میں ہمیں فرشتوں کی ایک ٹاپ ایشلون لینے کے لیے آئی ہے کہ آئیں جی. وہ میرا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ اگرچہ عاجزی کا ایک حصار راہ میں ہے، اگرچہ عاجزی کا ایک حصار راہ میں ہے،
میری اڑان سے خائف غبار راہ میں ہے، بہشت اوڑھ لے، بہشت اوڑھ لے میرا گمان بن کے سنور، وفا شعار تیرا شاہ سوار راہ میں ہے. واہ. تو ہم یا تو اس شان سے جائیں کہ ہم کہہ سکیں کہ شاہ سوار راہ میں، تب ہم کہیں برزخ کا درجہ عرفہ ہو گیا. ایک سوال ہے کہ لڑکیاں جو ہیں، خواتین ولایت حاصل کر سکتی ہیں؟ میرے اندازے میں لڑکیاں ولایت مردوں کی نسبت زیادہ آسانی سے حاصل کر سکتی ہیں. فرق کہاں، افسوس کی بات کیا ہے کہ لڑکیاں یعنی خواتین ولایت کو سمجھتی نہیں ہیں اس طرح سے، پرسیو نہیں کرتی اس طرح سے جیسے کہ کرنا چاہیے، کیونکہ خواتین تو ولی پیدا کرتی ہیں. خواتین تو نبی پیدا کرتی ہیں. خواتین اگر ولایت کو سمجھ جائیں تو رابعہ بصری قلندر بن جائیں. اب نہیں، بات تو یہ نا کہ معرفت، جو ہم بار بار اپنی پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں کہ معرفت کی طرف کیوں نہیں ہماری توجہ جاتی. معرفت ایک پل میں ملتی ہے، جس پل تک پہنچنے کے لیے پوری عمر کی تپسیا لگ جاتی ہے، لیکن جس پل وہ مل جاتی ہے بس وہ پل ہوتا ہے کائنات کا کوئی سب سے منور ستارہ. وہ پل ہوتا ہے وہ مومنٹ آف، وہ میں اپنی کتاب میں دکھ رہا تھا کہ a moment of realization is better than a lifetime of not. وہ سلطان باہو نے کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر، یعنی غفلت میں کٹی ہوئی زندگی کفر میں کٹی ہوئی زندگی، اور عرفان اور معرفت کا پل پوری اس زندگی سے افضل اور عرفہ ہے. تو خواتین کے لیے بہت آسان ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ اب جس نے یہ سوال کیا ہے وہ ولایت کو بھی سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ بڑا وسیع چیپٹر ہے، بڑا جامع لفظ ہے ولایت، اس پہ کبھی گفتگو کریں گے تو خواتین کو سمجھ آئے گی کہ یس اٹ از پاسبل فار ویمن ٹو اچیو. اچھا ریاب بھائی، اب ایک سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے نا، یہ آپ نے میرے خیال میں کہیں ڈسکس کیا ہے، تو کومنٹ سیکشن میں آیا ہمارے پاس کہ آپ وہاں وضاحت نہیں ملی کہ شر اور خیر دو چیزیں ہیں، تو کیا جو خیر تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، تو شر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے؟ خطرناک سوال ہے، خطرناک نکتہ ہے. اچھا، اس پروگرام میں بھی یہ نکتہ صحیح سے ایڈریس نہیں ہو سکا، کچھ پروگرام کے وقت کی بھی قلت تھی اور کچھ کمیونیکیشن کا بھی ایشوز تھے اس پروگرام میں. لیکن یہ دو سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کوئی چیز اللہ کی تخلیق سے باہر نہیں ہے، اور لاجیکلی بات ٹھیک ہے، سینسیبل بھی لگتی ہے. پھر اچانک سے ایک تشویش گونجتی ہے کہ اچھا تو پھر کیا شر بھی اللہ نے تخلیق کیا؟ اب دوسرا سکول کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے صرف خیر تخلیق ہوتی ہے، شر اللہ تعالیٰ تخلیق نہیں کرتے. اب میں یہاں پہ کوشش یہ کروں گا کہ دونوں کے پرسپیکٹو کو بیان کر کے ایک پرسیپشن دوں کہ سننے والے اپنی چوائس کر لیں کہ وہ اس طرف فال کرتے ہیں یا اس طرف فال کرتے ہیں. اس پروگرام میں میں نے کوشش یہ کی تھی، میں نے بلکہ اپنے والد صاحب کا ایک شعر سنایا تھا، مجھے یاد آ گیا. وہ شعر، اس غزل کا مطلب پہلے میں سناتا ہوں تاکہ اس شعر کی گریوٹی تک پہنچ جائیں. وہ غزل شروع ہوتی ہے ایسے کہ ابھری
سخی کی شکل بھکاری کی آنکھ میں. ابھری سخی کی شکل بھکاری کی آنکھ میں, پنچھی کا عکس جیسے شکاری کی آنکھ میں. اچھا برا تو سب ہے توازن کے واسطے. اب دیکھیں ندیم صاحب اس سوال کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا برا تو سب ہے توازن کے واسطے, کردار سب ہیں ایک لکھاری کی آنکھ میں. اب یہ جو توازن ورڈ انہوں نے یوز کیا بڑا خوبصورت یوز کیا ہے. توازن کہتے ہیں بیلنس کو. ٹھیک ہے. اگر میں پوری دنیا کا نیگیٹو چارج ہٹا دوں تو دنیا کا تو ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتے ہیں جس میں یہ ایکولیبریم جنریٹ ہوتا ہے, جس کو بیلنس کہتے ہیں, جس کو توازن کہتے ہیں. سو مچ سو یاسر بھائی میں بڑی لبرٹی لے رہا ہوں یہ بات کرنے کی, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے. میں ان دونوں فرشتوں میں سے بھی ایک فرشتہ ہٹا دوں نا تو میرا بیلنس خراب ہو جائے گا. اچھا, اگر یہ ادھر کا فرشتہ میرے گناہ لکھنے کے لیے ہے اور ادھر کا فرشتہ میرے نیکیاں لکھنے کے لیے, تو میں گناہ نہ بھی کروں تو یہ فرشتہ چھٹی پہ نہیں جائے گا. اس کا توازن تبھی میری تخلیق, میری اس مخلوق کا توازن ان دونوں فرشتوں کے بیلنس سے ہے. میں نے آپ کو ایک پوڈ کاسٹ میں شعر سنایا تھا جو وہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام, اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. یہ جو فرشتہ ہے اور یہ دو اپوزٹ کام کر رہے ہیں. ایک گناہ لکھ رہا ہے اور ایک ثواب لکھ رہا ہے. یہ بیلنس ہے. اب میں بہت پیچھے لے کے جاتا ہوں, پوری کائنات کی کریشن سے پہلے آپ کو لے کے جاتا ہوں اس. اچھا, یہ ایک چیز آپ واضح کر دیں, جب آپ لیفٹ رائٹ بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں تو یہ فلپ ہوتا ہے, تو کوئی یہ کومنٹ نہ کرنا شروع کر دے کہ ریاب بھائی غلط بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایڈٹ میں وہ آپ کو فلپ نظر آ رہا ہو. اب آپ پلیز کنٹینیو کر لیں. اب ہم جاتے ہیں بہت پیچھے. ٹھیک ہے. دیکھیں ابلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے, مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی ہاتھ سے بنائی ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ کی کن سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں فری ول, دا رائٹ ٹو چوز. صحیح. تبھی تو وہ فری ول یوز کر کے سجدے سے انکار کر رہا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, ابلیس اللہ تعالیٰ نے بنائے اور ابلیس نے اپنی اور اس کو دے دی اللہ تعالیٰ نے فری ول, اور ابلیس نے چوائس کا استعمال کر لیا, تو بلیم اللہ تعالیٰ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں, بالکل جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ فری ول کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہی از ناؤ چوزنگ فار ہمسیلف. صحیح. اور وہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ شر کریٹ ہوا کہاں سے؟ اس کی فری ول سے. یہ میں آپ کو ایک سائڈ کی بحث بتا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریٹ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کی طرف سے صرف خیر کریٹ ہوتا. وہ یہ بڑا سالڈ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ فری ول از دا سورس آف ایول. ٹھیک ہے. اگر ابلیس کو اللہ تعالیٰ فری ول نہ دیتے تو وہ سجدہ کر جاتا. تو دوسرے کہتے ہیں فری ول تو فرشتوں کے پاس بھی تھی, انہوں نے تو سجدہ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ ہے کہ اس نے شر کریٹ کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے روکا کیوں نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ روک دیتے تو فری ول فری نہیں رہتی, وہ انفلوئنسڈ ہے, وہ انٹرونشن ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس کو روک رہی ہے. جیسے فرعون نے جب کہا کہ کلمہ پڑھنے لگا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کے منہ میں خاک ڈالو, اب مجھے اس کا کلمہ نہیں چاہیے. یہ انٹرونشن ہے, یہ فری ول روک دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں میں نے روکی کیونکہ مجھے اب اس کا کلمہ نہیں چاہیے. اب اس کی فری ول تھی کہ وہ کلمہ پڑھے, اپوزٹ میں اس کی فری ول تھی کہ وہ سجدہ کرے اور اس نے نہیں کیا. تو کریشن کا تو اختیار اللہ نے دیا ہے اس کو, تو اس نے ایول کریٹ کیا. اسی طرح انسان کو
شر اور خیر دونوں کی کریٹیوٹی کا یا کریشن کا رائٹ دے دیا, کا اختیار دے دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خدا نہ خواستہ شر کریٹ کیا. اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ اب یہ شر کریٹ کرے یا خیر, تو اس نے اگر شر کریٹ کیا تو یہ رضا میں ہوا, مرضی سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, رائٹ. تو یہ سالڈ ڈیفینس آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف خیر کریٹ ہوتا ہے. یہ اچھا بڑا جینوئن سالڈ ڈیفینس ہے. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ, جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے, چاہے وہ گریٹر اسکرپٹ ہے جس میں یہ سارا کچھ لکھا گیا کہ ابلیس سجدہ نہیں کرے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسکرپٹ میں یہ چیز ان کے علم میں موجود ہونے سے مجھے اگر یہ پتہ ہے کہ میرا بچہ میں کسی ایسی سچویشن میں ڈالتا ہوں جہاں مجھے پتہ ہو کہ یہ غلطی کرے گا ہی کرے گا, تو وہ میں نے نہیں کروائی, وہ میں نے سچویشن کو روم دیا ہے ایک انپریڈکٹیبل ایونٹ کا, اور وہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسٹ بیکاز مجھے پتا تھا تو میں کلپریٹ ہو گیا. نہیں, کرے گا وہی. اس سچویشن میں ہو سکتا ہے there was a fair chance کہ وہ نہ کرتا اور مجھے بھی سرپرائز کر دیتا, جبکہ میں یہ سوچتا تھا کہ وہ کرے گا ہی کرے گا. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے میرے علم کا, یہ مجھے قصوروار نہیں ٹھہراتا. تو میں ذاتی طور پہ یہ مانتا ہوں, ذاتی طور پہ, اور سننے والوں کے لیے دونوں چیزیں, میں دونوں کے پرسپیکٹو بھی آپ کو بتا دیں, دونوں اپنی طرف سے ٹھیک سمجھتے ہیں. صحیح. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ شر کی کریشن کی پراپرٹی نہیں ایسوسیٹ کر سکتے. صحیح. آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف خیر کریٹ ہوتا ہے, اور یہ دیکھنے کا نقطہ نظر ہے. آپ اس طرف سے دیکھیں گے تو شاید آپ کے شر بھی اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے. میں چاہتا ہوں ہمیشہ کہ میں وہ پازیٹیو سائڈ دوں, وہ پازیٹیو لینس دوں جو مومن کو جچتی ہے, اور مومن کا خالق جو ہے وہ ہر چیز سے پاک ہوتا ہے, اس لیے وہ خالق ہوتا ہے. اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کو ایسوسیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا جو اس کے گاڈلی ایسپیکٹ کو ٹینٹ کر دے, تھوڑا سا اس پہ کوئی ابہام آ جائے. ریاب بھائی, یہ لاسٹ کوشچن ہے اور اس کو ہم نے کوئکلی رپلائی کرنا ہے کہ یہ کسی نے سوال کیا کہ ہم دونوں بہنوں کو بالکل ایک جیسے خواب آتے ہیں. اب یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ یہ ٹوئن سسٹر ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواب مجھے آ رہا ہے وہی میری بہن کو آتا ہے. تو یہ ایک جیسے خواب دو لوگوں کو آنا, یہ کیا چیز؟ اچھا, یہ بڑا خوبصورت ایسپیکٹ ہے ویسے, کیونکہ اس کے 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم نے ٹوئن فلیم ڈسکس کیا تھا ایک دفعہ. صحیح. ٹوئن فلیم ایک فیملی میں اگر آ جاتے ہیں, ایک گھر میں اگر 2 بچے ایسے ہیں جن کا ٹوئن فلیم ہے. ٹوئن فلیم کو ہم نے ڈسکس کیا, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اگر ایک فیملی میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک کو چوٹ لگتی ہے تو دوسرے کو درد بھی ہوتا ہے. صحیح. یعنی چوٹ مجھے لگی, یہاں پہ نشان بھی آ گیا, لیکن میرے سبلنگ کو وہاں پہ درد محسوس ہو رہا ہے, زخم نہیں ہے, درد محسوس ہو رہا ہے. یہ اس کی ایک ایسپیکٹ ٹوئن فلیم کا ایسپیکٹ ہے. وہ اگر ایک فیملی میں 2 بچے ایسے پیدا ہو گئے جن کے ٹوئن فلیم ہے. ٹوئن فلیم ہر کسی کا نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو دا ٹوئن فلیم تھیوری. میں یہ نہیں کہتا ٹوئن فلیم پہ بلیو کریں, وہ ٹوئن فلیم تھیوری کے مطابق یہ ایک چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے نفس کو کی ایکٹیویٹی کو خواب کی صورت میں یاد رکھتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوتا ہے, وہ آپ کے نفس ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے روح ریلیٹڈ, جو ہم نے ڈسکس کیا ہے بارہا, خواب پہ ہماری بہت ڈسکشن ہے, جو 3rd سیکشن آف سلیپ ہوتا ہے. اس میں ارواح کا میننگ فل خواب آتے ہیں. یہ دونوں بہنیں جو چیزیں اگر وہ ہر خواب ہی کامن دیکھ رہی ہیں تو بڑی اسپیشل بہنیں ہیں, کیونکہ ان کا مطلب ہے ان کو وہ خواب یاد رہ جاتے ہیں جو ان کی روح سے ریلیٹڈ خواب ہے. صحیح. اور ان کی روح آپس میں اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں, ان کی روحیں آپس میں خواب میں بھی انٹریکٹ کر رہی ہیں اور یا ایک ہی ایکسپیرینس دیکھ رہی ہیں. دے آر سو کلوز کہ ان کی جو روح کے خواب ہے اور نفس کے خواب بھی اگر ان کے جڑے تو اس کا مطلب ہے ان کے ہمزاد بھی بہت انٹریکٹیو ہیں آپس میں, ہمزاد, سو مچ سو کہ وہ اوور لیپنگ ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ میں ایک اور چیز بتاؤں, یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں ہو. اچھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں ہو.
किसी दो लोगों में ये कोई दो लोग भी हो सकते हैं, जिनको दो दोस्त हो सकते हैं, कोई भी अननोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। वो ख्वाब डिस्कस करते हो, कहते हैं तूने कैसे ख्वाब देखा है, मैंने मेरे साथ ही हुआ, कहते हैं मेरे साथ कपड़े तक लिबास तक वही बताएंगे वो। ये जो ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये यही कॉन्सेप्ट है जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जिनको मेल फीमेल दो रूहें मिलती हैं, वो कम लोग होते हैं, या यानी 10 में से या 1000 में से शायद 1-2 होते हैं। वो ट्विन फ्लेम्स के एक्सपीरियंसेस भी सेम होते हैं कई दफा। वो कहते हैं कि हाँ इसका फिर वो अपने आप को सोलमेट्स कहते हैं। ये जो सोलमेट्स टर्म है ना, ये सारी ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, ये उस कैटेगरी की डिस्कशन है। ये बड़े आपस में, ये आगे चल के जहाँ इनके जिंदगी में कोई अकेले इनफरादी हादसात रूनुमा होंगे, वहाँ जाके इनके ख्वाब में चेंजेस आएंगे। दरिया भाई, आज जो है वो हमने बड़े अहम मौज़ूआत को डिस्कस किया, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। और जो लोग मीटअप के बारे में पूछ रहे हैं उनके लिए हम ऑलरेडी भी बता चुके हैं कि आप प्लीज़ ये इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे एक नंबर मौजूद है, और मिस्टिसिज्म के लिए भी एक नंबर मिल जाएगा आपको, कोर्स के लिए जो लोग करना चाह रहे हैं, और मीटअप के लिए भी। तो आप उस नंबर पे राब्ता करें। मीटअप के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम उसकी कोई, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसकी कोई फ़ी है, उसकी कोई फ़ी चार्ज नहीं करते। बहरहाल आप उसमें अपना नाम, अपना शहर और प्रोफेशन और एज, अच्छा ये जो एज और प्रोफेशन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये आपने क्या करना है, तो बुनियादी तौर पे हम एक ग्रुप की शक्ल में लोगों को लेके आना चाह रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक सेम एज ग्रुप के जो लोग हैं, आप एग्जैक्ट एज ना बताएं, कोई एज ग्रुप हमें पता चल जाए, तो वो एक ग्रुप में आ जाएं, और उस तरह से उसको मैनेज करना आसान होता है। तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में दरियाब हाशमी साहब का मीटअप प्लान हो रहा है, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा, और वो रिकॉर्डेड होता है, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।